بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درسمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا سید محمد یوسف شاہ صاحب کے ساتھ، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام سندھ کے اور مدرس ہیں جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے۔ آج ان سے کچھ جماعتی سطح پہ اور کچھ اس مدرسے کے بارے میں سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا احسان، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کرم ہے۔ جی۔ اچھا، کچھ اس مدرسے کے بارے میں ذرا سوالات کرتے ہیں کہ اس مدرسے میں تقریباً طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں دارالعلوم میں تشریف لائیں اور ہمارے خیالات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ دارالعلوم حقانیہ ایک عظیم دینی یونیورسٹی ہے، ایشیا کا ایک عظیم ادارہ ہے۔ اس ادارے میں ہزاروں طلباء موجود ہے۔ اس وقت مدرسے کے اندر جو مقیم طلباء ہے وہ 3000 ہے، ویسے 4000 کے قریب لوگ یہاں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے یہاں ہاسٹل میں جگہ نہیں دی ہے۔ جس طرح نوشہرہ کے لوگ ہیں تقریباً 300-350 لوگ ہیں، قرب و جوار کے دیہات کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے جگہ یہاں ہاسٹل میں نہیں دی ہے۔ باقی یہ کہ یہ جو 3000 ہے یہ مستقل یہاں رہائش پذیر طلباء ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں سے لوگ فارغ التحصیل ہو گئے ہیں۔ ہر طرف جہاں بھی آپ جائیں گے دارالعلوم حقانیہ کا فاضل آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ یہاں بہت بڑی عمارتیں ہیں، بہت سارے طلباء، جس طرح آپ نے کہا 3,000 طلباء تو صرف مقیم ہیں، تو ان کا تقریباً ماہانہ خرچہ کتنا آتا ہوگا؟ ماہانہ خرچہ تقریباً 80 لاکھ آتا ہے، اور جب کبھی یہ چیزیں مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو پھر زیادہ بھی ہوتا ہے، لیکن 80 لاکھ ماہانہ خرچہ ہے۔ اچھا، اس مدرسے کا نام جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک، اور یہاں سے فارغ ہونے والے تمام علماء کرام اپنے نام کے ساتھ حقانی لقب لگاتے ہیں، تو اس حقانی لقب کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ کہ حقانیہ کی طرف منسوب ہے، یعنی جتنے فضلاء یہاں سے فارغ ہو گئے وہ اپنے ساتھ حقانی لکھتے ہیں۔ حقانیہ کے فراغت جس طرح ازہری لکھتے ہیں، جامعہ ازہر کے لوگ ہیں وہاں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں وہ ازہری لکھتے ہیں، تو یہاں سے یا دیوبندی لکھتے ہیں، دیوبند سے جو فارغ ہیں، اس طرح یہاں سے جتنے لوگ فارغ ہو گئے وہ دارالعلوم حقانیہ کی وجہ سے اپنے ساتھ حقانی لکھتے ہیں۔ بعض ہمارے بیوقوف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک قبیلہ ہے، اور آپ نے سنا ہوگا ہمارے وزیر اعظم نے کسی ایک وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ وہ افغانستان میں قبیلہ ہے۔ قبیلہ نہیں ہے، یہ حقانی جو ہے وہ منصوبہ حقانیہ کی طرف ہے، اس مدرسے کی؟ جی اس مدرسے کی طرف سے۔